آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں وہ دو پہریوں میں سے ایک بہتری کے منتظر رہتے، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا، خواہ اپنی طرف سے دنیا یا آخرت میں یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم اپنے طور پر انتظار کرو اور ہم تمہارے ساتھ اپنے طور پر انتظار میں۔ آپ فرما دیجیے کہ تم خواہ خوشی سے خرچہ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کسی طرح خدا کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ بلا شک تم عدول حکمی کرنے والے لوگ ہو۔ عدول مطلب کیا ہے؟ اللہ کو حکم کو نہیں ماننا، یعنی حکم کو نہیں ماننا، عدل حکم کو ٹال دینا، اس کو بولتے ہیں عدل حکم، ٹھیک ہے۔ اور ان کے خیرات قبول ہونے سے، اور کوئی چیز بجز اس کے منع نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر حارضی سے، اور خرچہ نہیں کرتے مگر ناگوری کے ساتھ، سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کی وجہ سے دنیا زندگی میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کو جان کفری کی حالت میں نکال جاوے۔ اور یہ منافق لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے کہ وہ تم میں کے ہے، حالانکہ واقع میں تم میں کے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھاس بیٹھنے کی ذرا جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر کو چل دیتے اور اظہار ایمان نہ رکھتے، یعنی یہ لوگ لڑائی میں جاتے تب بھی تمہارے ساتھ نہیں دے لڑیں گے۔ یہ لوگ اپنا بچاؤ کے لیے اگر تھوڑا گھاس بھی مل گیا اس کے آڑ میں چھپ جائیں گے، ادھر چل دیں گے، اور اظہار ایمان نہ کرتے ہوئے۔ اور ان میں بعض وہ لوگ ہے جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پر تان کرتے ہیں، جو پیسہ جو مال غنیمت ملتا ہے، اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے، اس کے بارے میں بھی لوگ جھگڑ بگڑ کرتے پیغمبر کے ساتھ۔ اللہم اغفرلی، اللہم اغفرلی، جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پر تان کرتے، سو اگر ان صدقات میں سے ان کو خواہش کے موافق ان کو مل جاتا ہے تو وہاں راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان صدقات میں سے ان کو ان کے خواہش کے موافق نہیں ملتا تو وہ ناراضی ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دے دیا اس پر راضی ہوتے تو ان کو بہتر تھا۔ اس کے بارے میں اگر بخاری شریف پڑھیں گے تب بھی معلوم ہو جائے گا کہ بہت سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یوں کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، ہم اول سے اللہ ہی کے طرف راغب ہے۔ دیکھو اللہ پر ایمان لانے والے یہ بات کہیں گے، جو لوگ ان کے دل کے حساب سے نہیں ملا تو وہ الٹے سلٹے باتیں کریں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا کیا، جو صدقات آئے تھے وہ لوگوں کو زیادہ بانٹ دیا، نصرانی لوگوں کو کم دے دیا، کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، مدینہ میں انصاری قوم نے ان کو بہت مدد کیا، تو ان انصاری قوم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پورا مال تو ان کو خیرات میں صدقات میں دے چکے، ہم کو کچھ نہیں ملا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ان کے لیے، آپ کے لیے میں کافی ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، آپ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن آپ کی مغفرت مانگنے کے لیے اللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ اس لیے انصاری لوگ خوش ہو گئے۔ مال تو ختم ہو جائے گا، ایک دن مال اپنے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا یا تو یہ مر جائے گا، لیکن قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصرانی قوم کے ساتھ ہوں گے، ان کو مغفرت کی دعا مانگیں گے، تو یہ بولے کہ آپ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدقات تو صرف حق ہی غریبوں کا ہے، صدقہ کس کا اوپر ہے؟ کسی غریبوں کا ہے اور محتاجوں کا، اور جو کارکان صدقات پر متعین ہے اور جن کے دلجوئی کرنا منظور ہے، اور غلاموں کے گردن چھٹانے میں، اور قرض دادوں کو قرض میں، اور جہاد میں، اور مسافروں میں، یہ حکم اللہ کے طرف سے مقرر ہے،
اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑے حکمت والے ہیں. اور منافقین میں سے بعض ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کا کان دے کر سن لیتے. آپ فرما دیجئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہی خیر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذائے پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہوگی. یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے تاکہ تم کو راضی کر لے، جس میں اول اور مال و جان محفوظ رہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کرے. کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جیسا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسا شخص دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ بڑی رسوائی ہے، یعنی بڑی رسوائی ہے. اللہم اغفر لی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے قرآن شریف کے معنی کو سمجھنے کی علم عطا فرمائے. اللہم اغفر لی وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں جو بھی غلطی اگر مجھ سے ہو گئی، حد سے بڑھ کر بات نکل گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے. اللہم اغفر لی. اللہم اغفر